کو غصہ پالیں، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ یہاں کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا کاروبار ہوگا، تو جب سال میں 1-2 بار آپ پاکستان جاتے ہوں گے تو 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، تو جب آپ یہاں جاتے ہیں تو کیا کام کو کسی نااہل شخص کے ہاتھوں میں دے کے چلے جاتے ہیں یا کوئی ذمہ دار آدمی ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے محنت سے دن کا جوڑا ہے، اب یہ پیچھے سے کوئی برباد نہ کرتے، تو آپ کسی ذمہ دار ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار بھی ہو تو اس کو دے کے جاتے ہیں۔ تو جس دین کو جوڑنے کے لیے طائف میں پتھر بھی کھائے، تکلیفیں بھی سہی، تو کیا حضور اس دین کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے؟ فرمایا نہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، انا طارق فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے ضمانت دی کہ میں تمہیں لاوارث اور تنہا اور بے آسرا نہیں چھوڑ کے جا رہا، دو بھاری چیزیں، دو مضبوط سہارے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح تھام لو، چھوڑنا نہیں اس کو۔ یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا رب سے ہم کلام کرنے کی آرزو ہو تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ یہ رب سے باتیں کرنے کی کہانی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے، کچھ لوگ ملنے گئے، واپس پلٹے تو کہا سہل اس جنگل میں کیسے تنہائی میں راتیں دن کاٹتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، شہر کی رونقیں بھی تو دیکھو نا۔ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا ہم نے کس نے کیوں کہنا تھا، ہم کو دیکھ لیں آپ تنہا ہیں۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں، میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے نہ کرنا، تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین، اچھی طرح پکڑ لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ہماری گمراہی کا جو مرکزی سبب ہے، آج ہم گمراہ ہوئے ہیں، آج ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم پکے دنیا دار ہو گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ دو چیزوں کو تھامنے کی تلقین ہے۔ ہمارا ہاتھ، ہماری گرفت کمزور ہوئی تو گمراہیوں کے دور میں جائے، ایک اللہ کی ہدایت کے بارے میں اس کو مضبوطی سے تھام لو، میں ضمانت دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو۔ اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت کو، اور حضور نے 3 مرتبہ اس کے بعد فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ حضور کی نظر میں کچھ تھا تو حضور بات ہے، فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے معاملے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، بار بار فرمایا ان کے معاملے میں احتیاط، ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ 3 مرتبہ فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اہل بیت کی اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ تو حضور علیہ السلام نے قرآن کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی اور اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، وہاں اہل بیت کی محبت سکھائی، ان کے فضائل و مناقب بیان کی۔ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، صرف 2 حدیث ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر کیوں ہوا؟ فی بعض الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے اور وہاں ان کے دکھڑے سنے بھی جاتے اور ان کی مدد بھی ہوتی ہے۔ لیکن تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ آج بدقسمتی ہے کہ امت میں اس بات پر اختلاف ہے کہ نبی کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔
کہ صحابہ چولیاں پھیلا کر استاد سے کہا کرتے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فی باطل حاجت، مجھے حاجت تھی۔ اچھا صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کی دہلیز پہ جاتے تو دروازے پہ دستک نہ دیتے، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے۔ حضور خود آتے تو حاجت کہتے ہیں، اور اگر کبھی ایمرجنسی آنا ہو جاتے دستک دینا ضروری ہوتا تو اس کا طریقہ امام بخاری نے بیان کیا ہے، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک، پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مطلب؟ تو ملا قاری نے اس کی شرح میں لکھا، اے دربن خفیفن وتکن لطیفن تعظیمن وتکریمن وتشریفن، یہ سب کچھ عزت افزائی کے لیے۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جس سے کوئی صدا یاد، یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در ربیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی۔ حضور کی دہلیز پہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے۔ اسامہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے دستک دی، حضور تشریف لے آئے، میں نے حاجت کری، حضور نے پوری کری۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسا اندر کچھ اٹھار تھے اطراف میں۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور جب حاجت میری پوری ہو گئی تو میں نے کہا چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فقاشہ چادر کو ایسے کھول دیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فائز الحسن والحسین ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں، کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ دست دیا ان سے پیار کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا سبق پیغمبر اعظم کی زبان سے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ یزید کے بارے میں بھی لوگ بڑی جو ہے وہ نرم اور ملائم باتیں کر رہے ہیں، جبکہ سیدھی سیدھی بات ہے یزید امام حسین کا قاتل ہے، اور اس نے شب مارا ہے اور زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور دوسری جانب وہ حسین ہیں جن کے منہ میں دعا میرے حضور نے دیا، جن کے فضائل و مناقب حضور کی زبان سے ادا ہے۔ تو ہم تو اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ حسین ابن علی غلط ہو سکتے ہیں یا باغی ہو سکتے ہیں، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جن کو حضور کندھوں پہ بٹھائیں اور کوئی کہے کہ واہ واہ کیسی سواری میسر آئی، تو مسکرا کے کہیں سواری دیکھتے ہو سوار نہیں دیکھتے، تو کس طرح وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ جن کو کہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے راز تھا، آقا کریم علیہ السلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اعزازات دیے۔ حضرت انس خادم تھے حضور کے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی تھے جب حضور کہیں تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے جوڑے اٹھا لیتے، انہیں صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والے یہ لفظ ہے۔ حضرت اسلح بن شریک کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضور سفر پہ ہوتے تو وہ ساتھ جاتے، اور جب آقا کریم کہیں پڑاؤ کرتے تو وہ اونٹنی کا کجاوا اتار دیتے، سفر شروع کرنا ہوتا تو پھر کس دیتے، صرف ذمہ داری یہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے تو میرے پہ غسل کا وجوب ہوا اور سخت سردی تھی، پانی بہت ٹھنڈا تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو ادھر اونچ کے لمحے بھی قریب آ گئے، میں نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا تم آج حضور کی سواری کا کجاوا کس دو، اور میں کہیں سے لکڑیاں لایا، پانی گرم کیا اور غسل کیا، اور پھر میں جلدی جلدی اپنی اونٹنی پہ بیٹھا اور قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب میں نے اونٹنی کو حضور کے قریب کیا تو حضور نے میری جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے اور فرمانے لگے، اصلاح آج کیا بات ہے، کجاوا بدلا بدلا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ ایک انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو حضرت حذیفہ، حضرت اسلح بن شریک نے کیا جواب دیا۔ حضرت اسلح بن شریک کہنے لگے، یا رسول اللہ میں غسل سے نہیں تھا اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ محبت والوں کی بولی ہے، یہ پیار والا بات ہے۔
اعزازات دیے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ حضور کے رازدان تھے. حضور نے کوئی راز کی بات کہنی ہوتی تو ان کے کان میں کہتے، اس لیے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا رازدان کہا جاتا ہے. مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پہ گھر ہوا، جن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی ہے. شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہیں ہوتی کہ حضور علیہ السلام کا ہی حکم ماں باپ کی خدمت اور ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی دیکھ بھال کا ہے، اور والدہ بیمار بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، تو ان کی خدمت چھوڑ کے حضور کے پاس آنا تو یہ بڑا مشکل تھا. لیکن آرزو یہ تھی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے، کیونکہ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے پھر تو قرآن کو ہوتا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی ماں کو ایک لالچ دی. میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے ساتھ جا کے مغرب کی نماز پڑھوں، پھر حضور سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں. اور صحابہ کی شدید آرزو ہوتی کہ حضور کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائیں. انہیں پتہ تھا یہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں اڑے جائیں. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں حضور سے دعا کرواؤں گا. تو ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دے دوں. کیونکہ صحابہ کی شدید تمنا ہوتی کہ حضور کے ہاتھ ہمارے لیے اٹھ جائیں. بلکہ آپ کو ایک خوبصورت کہانی سناؤں کہ حضور کی عادت کریمہ یہ تھی جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے کہتے السلام علیکم. اگر جواب آ گیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری مرتبہ اور پھر السلام علیکم، پھر جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دستک دیتے اور کہتے السلام علیکم. اور پھر بھی جواب نہیں آیا تو حضور تشریف لے جاتے. ہم تو دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 3 مرتبہ دستک دیں، آواز دیں، اگر نہیں جواب آیا تو پھر کبھی صحیح. اور میرا خیال ہے یہ موبائل کا ادب بھی اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی بیل ہونے کے باوجود جواب نہیں دے رہا تو پھر وہ مصروف ہوگا، پھر کبھی صحیح. ہم بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ یہ کام تم کرتے رہو، اور وہ چاہے نماز میں ہو. اس کا مسئلہ یہ ہے اس کو بند کرنا تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھولنے تو بند کرنا یاد نہیں رہتا. کبھی نماز میں بجنے لگ جاتا ہے اور جلدی میں بندے کو بچ بھی نہیں مل رہا. اور پھر سلام پھرنے کے بعد جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں وہ سارے وظائف چھوڑ کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس کے موبائل پہ وہ بیل لگ رہی ہے اور اس کو کھا جائیں گے. عجیب صورتحال بن جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے آداب سیکھیں. تو 3 مرتبہ حضور کسی کے دروازے پہ دستک دیتے، جواب نہیں آیا تو اللہ کے رسول ہو کے بھی حضور چلے جاتے چلو پھر کبھی. ایک صحابی کے ہاں حضور تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، بلند آواز سے کہا السلام علیکم. وہ بالکل دروازے کے اندر تھے، سوراخوں سے دیکھا بھی پہچانا بھی حضور ہے، لیکن انہوں نے بولے سے زیر لب کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر دروازے پہ دستک دی اور کہا السلام علیکم. انہوں نے جو ہے وہ دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر کہا السلام علیکم تو انہوں نے پھر ہی جی میں کہا وعلیکم السلام. 3 مرتبہ ہو گیا. حضور جانے لگے، انہوں نے دروازہ کھولا. حضور میرے بخت جا کے آ پائے. فرمایا میں نے جو 3 مرتبہ السلام علیکم کہا تھا آج کی حضور میں نے تینوں بار سنا تھا اور میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن میں قصد میں بولے بول رہا تھا. میری آرزو یہ تھی آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے. تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو. میری یہ تمنا تھی یہ لب ہلتے رہے، عرش کے دروازے کھلے رہے اور رحمتوں کی برکھا برستی رہے اور میرے حق میں دعا ہوتی رہے. ان کی شدید آرزو تھی کہ حضور دعا کریں. ماں کو میں نے لالچ دی. ماں نے کہا جاؤ پھر اجازت میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی. سلام پھر آپ آرزو تھی کہ میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. لیکن حضور ایسا مشغول ہوئے کہ نوافل میں کہ مجھے موقع نہ مل پائے. حتیٰ صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. اذان پکاری گئی، حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھرا تو میرا دل پھر دھڑکنے لگا. ماں سے چھٹی لے کے آیا تھا ایک نماز کی، اور شرط یہ تھی کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، اور موقع نہیں مل سکا. نمازیں بھی 2 ہو گئی اور دعا بھی نہیں کروا سکا. ماں نے جاتے پوچھنا حضور سے دعا کروائی تھی کیا جواب دوں گا. چھٹی تو پھر بھی کبھی چاہیے تھا.
تو کیا جواب دوں گا؟ ادھر حضور نے قدم اٹھائے اور بادشاہ اقدس کی طرف چل پڑے۔ جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کے نگاہوں میں نقشہ گھوم گیا ہوگا کہ مصلی رسول سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ کتنا ہے۔ تو حضور اٹھ کے چلنے لگے تو یہ بھی غیر ارادی طور پہ اٹھے اور حضور کے پیچھے چل پڑے۔ بس تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی، فسامع صوت کہتے میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہو گئی اور حضور نے اس کو سنا اور رخ پہ پھیرے بغیر فرمایا من ہاذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ قل تو نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں، اور دل رہ گیا تھا حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولکل